الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نو شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل میں پھر سے ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ جہاں کہیں تک میری آواز جا رہی ہو، اہل علاقہ کو گزارش ہے کہ اپنی مصروفیات سے اگر فارغ ہو چکے ہوں تو جلد از جلد مسجد کی طرف اپنے قدم بڑھائیں. یقیناً آج ہم اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک عظیم نعمت جو ہمارے درمیان آج سے کئی سالوں پہلے بھیجی، اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے حوالے سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی خاطر جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس نعمت کے عطا ہونے پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تمہارے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. نعمت کہتے ہی اسے ہیں کہ منفعت اور فائدے کے طور پر جب بندے کو احسان کے طور پر کوئی چیز ایسی حاصل ہوتی ہے کہ اس چیز کے بدلے میں شکر ادا کیا جانا لازمی ہو جاتا ہے، تو ایسی ہی چیز کو نعمت کہا جاتا ہے. اب منفعت چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، فائدہ جس بھی اعتبار سے احسان کے طور پر دیا جائے، اس احسان کے طور پر دیے جانے والے فائدے کو، چاہے وہ فائدہ دنیاوی ہو یا دینی، ایسے فائدے حاصل کی جانے والی چیز کو نعمت کہا جاتا ہے. تو آج ہم جس عظیم ہستی کے عرس پاک کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہمارے لیے بن کر تشریف لائی کہ اگر وہ نعمت ہمارے درمیان نہ آتی، یقیناً آج نہ صرف سینکڑوں، نہ صرف ہزاروں، بلکہ کروڑوں گھروں کے اندر گمراہیت اور ضلالت کی ہوائیں آج بھی موجود ہوتی. لیکن یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو ہے ایک عظیم شخصیت عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی سوانح حیات کیا ہیں آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت کس درجے کی ہے، حدیث کے اعتبار سے اگر آپ کی شخصیت کو ٹٹولا جاتا ہے تو آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس مئة كل سنة من يجدد لها دینها، کہ اللہ رب العزت
ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے لوگوں کے درمیان جو اللہ کے دین کی تجدید کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کے دین پر اٹھنے والے حملوں کا رد کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ہر آنے والے بدعتی اور گمراہیوں کا بھرپور اپنے علم کے ذریعے رد کرتا ہے، اور لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے سامان کو فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایسے لوگوں کو، ہر ایسی شخصیت کو 100 سال کے بعد پیدا فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج جس عظیم ہستی کے یوم عرس کے موقع پر اللہ کے انعام اور اللہ کی نعمت کے شکر گزاری کے لیے آج جو ہم جمع ہوئے ہیں، ایسی نعمت اللہ رب العزت ہر دن ہر سال نہیں عطا فرماتا، بلکہ یہ وہ نعمت عظیم ہیں کہ اللہ رب العزت ایسی نعمتیں ہر سال نہیں بلکہ 100 سال کے بعد ایک مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور یقیناً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر تجدیدی کارناموں کا جائزہ لیا جائے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں۔ مجدد کسے کہا جاتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرما دیتا ہے کہ جو شخصیت اللہ رب العزت کے دین کی تجدید کرتی ہے۔ اب اگر شروع سے دیکھا جائے تو پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح ہر سال ایک مجدد یا جو ہے ہر علاقے میں ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد بھی مجدد ہوں، لیکن جو ہے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق جو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال کے بعد ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے، تو جب 14ویں صدی کا موقع آیا، 14ویں صدی میں مجددیت کے لبادے میں اگر کوئی شخصیت جلوہ فرما ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ اگر اہل سنت والجماعت کے حوالے سے نشانی کے طور پر کسی شخصیت کو دیکھا جائے گا تو یقیناً آج علماء کہنے پر اس چیز کے حوالے سے مجبور ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی نشانی آج کے دور میں اگر کوئی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی جو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا ہے، آپ کا ماننے والا ہے، آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کا فرد ہے، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو نہ دیکھتے ہوئے، آپ کے جو ہے فرامین کو نہ دیکھتے ہوئے، آپ کی سوانح حیات کو نہ پڑھتے ہوئے، محض لوگوں کے بولنے کی وجہ سے اگر کوئی جو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے متنفر ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے، وہ ان کی ذات کا تو کوئی خسارہ نہیں کرتا لیکن اپنے ایمان و عقیدے کا خرابہ کرتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے لیے ایک ایسی جو ہے ڈھال ہے کہ جس ڈھال کے ذریعے ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری امت یعنی امت محمدیہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ کسی عام انسان یا کسی عالم کا فرمان اور قول نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اگر کوئی چیز فرما دی تو زمین اپنی جگہ سے جو ہے پھٹ سکتی ہے، آپ جو ہے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں، ہوائیں اپنی فضائیں جو ہیں اپنے رخ کو تبدیل کر سکتی ہیں، زمین
اوپر اور آسمان نیچے ہو سکتا ہے، نظام زندگی درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ ہو کر رہے گی، کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانا ہوتا ہے وہ اپنی جانب سے نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی زبان پاک سے جو کچھ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب جو فرماتا ہے وہ اپنی جانب سے نہیں فرماتا، جو کچھ کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے جو میری جانب سے اس کو حکم دیا جاتا ہے، میری جانب سے جو وحی ہوتی ہے وہ میرا محبوب وہی فرماتا ہے۔ تو اللہ نے نبی کی زبانی جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، چاہے وہ قرآن کے ذریعے فرمایا ہو یا حدیث کے ذریعے فرمایا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقوں میں بنی اسرائیل تقسیم ہوئی ہے، اور میری امت محمدیہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوئی، کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ، تمام 72 فرقے جو امت محمدیہ میں 73 جماعتیں ہوں، فرقے ہوں گی، امت محمدیہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گی، 72 فرقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلھا فی النار، تمام کے تمام جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت ایسی ہوگی جو جہنم کی حقدار ہوگی، جو جماعت حق پر ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہوگی کہ سوائے 72 کے وہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی حقدار ہوگی، جہنم سے بچا لی جائے گی، وہ کون سی ایسی جماعت ہے جس کو آپ ناجی فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جماعت جو تمام 72 فرقوں سے ممتاز ہوگی اور جنت کی حقدار ہوگی اور ناجی جماعت ہوگی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی وہ جہنم سے بچ کر جنت کی حقدار ہوگی۔ اب جو ہے دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتا دیا کہ حق کا معیار یہ ہے، جو ناجی جماعت ہے اس کا معیار یہ ہے کہ وہ جماعت جنت کی حقدار ہوگی اور جہنم سے بچا لی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت میرے اور میرے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی وہ جماعت جو ہوگی وہ جنت کی حقدار ہوگی۔ اب جو ہے جب زمانہ گزرتا آتا ہے، گزر جاتا ہے، زمانہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جائے گا، خیر القرون سے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتا جائے گا، لوگوں کے علمی لیاقت کے حوالے سے کمزوری آتی جائے گی۔ اب جو ہے نت نئے فرقے جنم لیں گے، نبی کا زمانہ گزرا، صحابہ کا زمانہ گزرا، نئے نئے فرقے، نئے نئے فتنے جنم لینے لگے، ہر کوئی جو ہے اپنے آپ کو صحابہ اور نبی کا ماننے والا کہنے لگا۔ حضرت امام زین العابدین، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے امام زین العابدین، نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جماعت جنت کی حقدار ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کی مصداق ہے، لیکن بتائیں تو ہر کوئی جو ہے آج خود کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کے راستے پر ہوں، میں صحابہ کے راستے پر ہوں، کوئی ایسی نشانی بتا دیں کہ ان تمام فرقوں میں ہم جو ہے ممتازی حیثیت دے سکے اس جماعت کو جس جماعت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناجی جماعت فرمایا ہے۔ کوئی ایسی نشانی بیان فرمائے کہ اس نشانی کے ذریعے جو لوگ اپنے آپ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے، کوئی ایسی نشانی بیان فرما دے کہ جس نشانی کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکے کہ واقعی یہ جماعت آج کے وقت میں ایسی جماعت ہے کہ جس میں اس نشانی کے پائے جانے کی وجہ سے حقیقت میں یہی وہ جماعت ہے جو ناجی جماعت ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کی نشانی بیان فرماتے ہوئے اس دور میں ارشاد فرماتے ہیں من علامات اہل سنت والجماعت
کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہ اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کی نشانی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا. جو نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کے زمانے میں اہل سنت والجماعت کا فرد مانا جائے گا. یہ ہر زمانے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کی نشانیاں مختلف ہوتی رہی ہیں. امام اہل سنت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا، امام زین العابدین کا زمانہ گزرا، لوگ جو ہے اس نشانی کو بھی اختیار کرنے لگ گئے. اب جو ہے دوبارہ اہل سنت والجماعت لوگوں کے درمیان مشتبہ ہو گئی. امام اہل سنت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. لوگوں نے پھر سوال کیا کہ اے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے حوالے سے اب مشتبہ ہو گئے ہیں، ہم کیسے معلوم کریں کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی جماعت جو ہے وہ ہے کہ جن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناجی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے. اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں بیان فرمائی کہ اگر جس کسی میں 3 نشانیاں ہوگی وہ اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کا فرد ہوگا. جس میں یہ 3 نشانیاں نہ پائی جائے وہ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان اور نبی کا ماننے والا، صحابہ کا ماننے والا کہے گا، لیکن اگر اس میں یہ 3 نشانی نہیں پائی جائے گی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زبانی دعوے میں جھوٹا ہے. اس کا زبانی دعویٰ اگرچہ نبی کے ماننے والا ہونے کے حوالے سے ہوگا لیکن حقیقت میں جو ہے وہ نبی کے راستے پر نہیں ہوگا، صحابہ کے راستے پر نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کی نشانی اس دور میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کے اہل سنت والجماعت کی جو نشانی ہے اس میں پہلی نشانی یہ ہے کہ فضیلت الشیخین. سب سے پہلی نشانی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اہل سنت والجماعت کی جو بیان فرمائی وہ ہے فضیلت الشیخین. دوسری نشانی حب الختنین. تیسری نشانی والمسح علی الخفین. پہلی نشانی بیان کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 3 نشانی جس فرد میں تم پاؤ گے وہ فرد جو ہے امام اہل سنت والجماعت کا فرد ہوگا. اگر یہ 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی کسی میں جو ہے پائی نہ جائے، اگرچہ وہ اپنے آپ میں اہل سنت والجماعت کا ہونے کا دعویٰ کرے لیکن حقیقت میں وہ ناجی جماعت کا فرد نہ ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں فضیلت الشیخین، وہ شخص جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے پہلے 2 خلیفہ راشد ہیں، ان دونوں کو بقیہ تمام صحابہ سے فضیلت دے، تمام صحابہ سے بڑا جانے. یہ فضیلت الشیخین اور اس نشانی کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اہل سنت والجماعت کا فرد ہونے کے لیے پہلی نشانی بیان فرمائی. دوسری نشانی بیان فرماتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں حب الختنین. فضیلت الشیخین پہلی نشانی، حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کو تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین اور فضیلت والا جاننا، یہ اہل سنت کی پہلی نشانی. دوسری نشانی فرماتے ہیں کہ جو میرے 2 داماد ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان دونوں میرے دامادوں سے جو محبت رکھے گا وہ اہل سنت والجماعت کا فرد ہوگا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے نبی کے دونوں داماد یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی وہ اہل سنت والجماعت کا فرد ہوگا. اور تیسری نشانی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والمسح علی الخفین، کہ جو موزوں پر مسح کرنے کا قائل ہے وہ اہل سنت والجماعت کا فرد ہیں. اب دیکھیں امام اعظم نے اپنے زمانے میں 3 نشانیاں بیان فرمائی، زمانہ گزرتا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا. لوگوں کے درمیان پھر اہل سنت والجماعت مشتبہ ہو گئی، لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی نشانی موجود نہ تھی. اب جو ہے کس طرح ہم یہ سمجھیں کہ کون فرد اہل سنت والجماعت کا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مقدس کو اللہ رب العزت کی صفت تسلیم کرے گا،
قرآن مقدس کو جو اللہ کی صفت مانے گا وہ اہل سنت والجماعت کا فرد ہے، اور جو قرآن مقدس کو اللہ رب العزت کی مخلوق بتائے گا وہ اہل سنت والجماعت کا فرد نہیں ہے۔ غرض کے ہر زمانے میں اہل سنت والجماعت کی الگ الگ نشانی رہی، الگ الگ ناموں کے ذریعے اہل سنت والجماعت پہچانی جانے لگی۔ عقائد وہی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن جب ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا فرد بتانے لگ جائے، اب علماء اسلام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی ایسی نشانی بیان فرمائے کہ جس نشانی کے ذریعے تمام فرقہ باطلہ سے اہل سنت والجماعت ممتاز ہو۔ تو زمانوں کے ساتھ علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن و حدیث کے مطابق اور حالات کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کی الگ الگ نشانیاں بیان فرمائی۔ اب جو ہے الغرض جب 12ویں صدی کا آغاز ہوا، 12ویں صدی میں ایسا ماحول تھا کہ کفر و ضلالت اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ آندھیاں چل رہی تھی، اور ایسا ماحول تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک جس نبی کا لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اس نبی کی شان میں گستاخیاں بک رہے تھے، جس نبی کو نبی خاتم النبیین مان رہے تھے اس نبی کے حوالے سے معاذ اللہ شیطان کا علم زیادہ نبی کا علم کم بتا رہے تھے۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ علم کو جانوروں، بچوں اور پاگلوں کے علم سے مشابہت دی۔ ایسے لوگ بھی 12ویں صدی کے ابتدا میں پیدا ہوئے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر دیا۔ اس زمانے میں ان تمام آندھیوں کا تنے تنہا جس نے مقابلہ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے ان گھٹا ٹوپ آندھیوں کا ایسا بھرپور رد کیا کہ لوگ جو ہیں دندان شکن ہو کر جو ہے ایسے مسکت ہو گئے کہ ان کے جو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کام تھے ان کا جواب نہ لا سکے اور ان کے جو ہے فتنے دبنے لگے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے علمی کارناموں کے ذریعے ایسا مسکت جواب دیا کہ ایسا مسکت جواب جو ہے اس دور کے علماء میں سے اتنا شاندار جواب جو ہے غیروں کو چپ کرانے کے لیے کسی نے نہ دیا تھا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے وہ زمانہ ایسا تھا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیتھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پیشوا کہنے لگے، اس کرن نے اہل ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد زندہ باد، اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت ہیں کہ جو آج کی تاریخ میں ہم اہل سنت والجماعت کی جان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کی پہچان ہیں۔ اگر ہم اہل سنت رضی اللہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا فرد مانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ہمارے دل میں معاذ اللہ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی بغض و عداوت جنم لے رہی ہیں، یاد رکھیں زمانہ اس چیز کا شاہد ہے، گواہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے در سے دور ہوا ہے، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیم سے دور ہوا ہے، اس کے گھروں کو جو ہے گمراہی سے کسی نے نہ بچا پایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ نے ایسی علمی خدمات انجام دی ہیں کہ علماء نے فرمایا آپ نے 1-2 کتابیں نہیں لکھی، 10-20 کتابیں نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی، آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ بن کر تشریف لائے کہ آپ نے نہ صرف 1-2 نہ صرف 10-20 نہ صرف 100-50 بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جب قلم اٹھایا ہے تو 1000
تصنیفات اور 1000 کتابوں کو مختلف عناوین پر جو ہے لکھ کر چھوڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام کر کے چھوڑا ہے وہ کام ایسا ہے کہ ان کے کاموں کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو فرقہ باطلہ خصوصیت کے ساتھ جو شیعہ کی ایک جماعت رافضی ہے وہ لوگوں کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی ذات سے متنفر کرا رہی ہیں، وجہ یہی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے تعلیم کا رد نہیں کر سکتی، وہ آپ کی علمی لیاقتوں اور آپ کی خدمات کا تحریری طور پر جواب نہیں دے سکتی، وہ آپ کے جو ہے خدمات کو فراموش کر کے اور جو ہے اس کا علمی رد نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کے بہانوں کے ذریعے، طرح طرح کے باتوں کے ذریعے وہ جو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو دور کرا رہے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے دل میں، اپنے سینوں میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایسا راسخ کر لے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے دل میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی محبت رسوخ پا جاتی ہے، یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے ایمان و عقیدے پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، آپ کا خود کا ایمان و عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، قیامت تک کے آنے والی آپ کی نسلوں کا ایمان و عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو ذات آج 14ویں صدی میں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تا دم حیات تا قیامت تک کے جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے لیے ایک نمایاں نشانی کے طور پر جانی اور مانی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کے علمی کارناموں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کا جب قلم اٹھانا ہوتا ہے کسی موضوع پر تو اگر آپ نے علم حدیث پر کلام کر لیا، اگر آپ نے علم حدیث پر اپنا قلم اٹھا لیا تو شروحات جو ہے جلدوں میں چھوڑ دی ہیں، اگر آپ نے تفسیر پر کام کیا ہے تو جلدوں میں کام نظر آتا ہے، اگر آپ نے جو ہے مختلف عناوین پر علم لغت پر ہو یا علم جفر پر ہو، حتیٰ کہ دنیاوی علوم جو علم سائنس بھی مانا جاتا ہے، آپ دیکھ لیں کتابوں کو اٹھا کر اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا جائزہ لے لیں کہ وقت کے بڑے سے بڑے سائنسداں اگر کہیں پر گھٹنے ٹیکتے ہیں اور کہیں پر زانوئے ادب تہ کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے کہ جہاں پر دنیاوی علوم کے تاجدار جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کا لوہا مانتے ہیں، لیکن جب ان کا سامنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے تو ایسے مسائل جو وہ سائنس کے تاجدار ہونے کے باوجود حل نہیں کر پاتے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ بدیہی طور پر فوری طور پر اس مسئلے کا حل پیش فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا قلم جو ہے، جو آپ کا پین ہے، وہ کوئی سادھارن پین نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا یعنی کلک کہتے ہیں قلم کو، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، رضا کو جو قلم ہے یہ خونخوار اور بجلی برسانے والا ہے۔ اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، دشمنان اسلام سے کہہ دو کہ رضا کا جو قلم ہے جب اٹھتا ہے تو ایسی بجلیاں چمکا دیتا ہے کہ اعداء جو ہے خیر منائے، ورنہ جو ہے علمی لیاقتوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت جو ہے اپنی خدمات کے ذریعے ان کے قلعے کما کر دیں گے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں اگر ایک پوری شخصیت اعلیٰ حضرت کو ایک جملے میں کہنا چاہے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو ایک جملے میں کہنے کے لیے، ایک لفظ میں سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ سچے پکے عاشق رسول تھے۔ آپ کی زندگی کا پورا خلاصہ عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے۔ آپ کے زندگی کا، آپ کی تعلیم کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے سوانح حیات کا جو مکمل خلاصہ ہے وہ عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قربان جائیں آپ کا کیسا عشق رسالت تھا۔ فرماتے ہیں کہ جو شدت کے ساتھ میں غیر اہل سنت والجماعت جو فرقہ باطلہ ہیں جب میں ان کا رد کرتا ہوں تو اس قدر شدت اور سختی کے ساتھ کیوں کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جب کسی فرقہ باطلہ کا
رد کیا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اتنی شدت و سختی کے ساتھ اگر رد کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب شدت و سختی کے ساتھ رد کرتا ہوں تو جن کا رد کرتا ہوں وہ برانگیختہ ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں اور میرے سختی کا جواب مجھے کو دیتے ہیں۔ مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ اتنے لمحے تک جب وہ مجھے گالی دیتے ہیں اتنی مدت تک کہ جو ہے کم سے کم وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بکنے سے جو ہے محفوظ رہتے ہیں۔ مجھے یہ برداشت تو ہے کہ کوئی مجھے گالی دے، مجھے گالیاں بکے، مجھے یہ برداشت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز برداشت نہیں کہ امام انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخیاں بکنے لگے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر آپ کا عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جائے تو آپ دیکھیں، آپ کے حج کے سفر کا اگر جائزہ لیا جائے تو حج کے سفر کا جائزہ لیں تو ایسا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں، آپ حج پر تشریف لے جانے کے بعد تمام ارکان جب ادا کر لیتے ہیں، تمام ارکان کو ادا کر لینے کے بعد آپ جو ہے مدینۃ المنورہ کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ مدینۃ المنورہ کا جب رخ کرتے ہیں، اب جو ہے جب آپ مدینۃ المنورہ میں پہنچ جاتے ہیں، روضہ رسول کی طرف جاتے ہیں، دل میں اشتیاق لیے، دل میں ایک جوش و جذبہ اور شوق لیے آگے بڑھتے ہیں کہ کاش کے نبی کا دیدار میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کر سکوں، کاش ایسا وقت آ جائے کہ نبی اپنا دیدار مجھے بیداری کی حالت میں ماتھے کی نگاہوں سے کرا دے۔ اس لیے جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی ادب کے ساتھ آپ تشریف لے جاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، آپ جو ہے ذکر و اذکار میں، درود و سلام میں اپنے اوقات کو گزارنے لگتے ہیں، مکمل توجہ کے ساتھ نبی کی توجہ طلب کرتے ہیں۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، تیسرے دن جب تشریف لے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل نہیں ہوتا، آپ جو ہے قلم اٹھاتے ہیں، قلم اٹھا کر نعتیہ کلام لکھنے لگتے ہیں، مطلع لکھتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جب نعت کا مطلع لکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا دیدار ہو جائے، لیکن نبی کا دیدار نہیں ہوتا۔ آخر کار جو ہے اس کلام کا مقطع لکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ مقطع پر توجہ دے، نبی کا دیدار حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو مقطع لکھا وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں کلام کا، تو آپ مقطع میں لکھتے ہیں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جو امام العلماء ہیں، جو مجدد دین و ملت ہیں، جنہوں نے ہزارہا کتب لکھی ہیں، جن کے آگے علماء ربانیین گھٹنے ٹیکتے ہیں، زانوئے ادب تہ کرتے ہیں، جن کی بارگاہ سے علماء اتقیاء اولیاء پلتے ہیں، اولیاء جو ہے بن کر نکلتے ہیں۔ وہ امام، وقت کا امام، جس نے ہزاروں کتابیں لکھ کر چھوڑی ہیں اور کسی علم میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جس علم میں ان کی خدمت نہ ملتی ہو، لیکن جب نبی کی بارگاہ میں اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، اس حد تک کے گرا کر پیش کرتے ہیں، نبی کے جو ہے دیدار کا مطالبہ کرتے ہوئے، نبی کے دیدار کی خواہش لیے ہوئے جب آپ مقطع لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی یہ مقطع لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے سے جو ہے اپنے اشک کو منور کر لیتے ہیں۔ اب جو ہے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں، اب جو ہے یہ تو عشق و محبت کا خلاصہ ہے۔ نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان کا حسن گویا تمام حسن و خوبی کا خلاصہ ہے۔ آپ کا حسن ایسا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، صحابی کہتے ہیں کہ نبی کا حسن ایسا ہے، 14ویں رات ہے، نبی تشریف لاتے ہیں، میں اپنی نگاہوں کو اٹھاتا ہوں، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبی کے مکھڑے کو دیکھتا ہوں، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ آخر کار صحابی کہتے ہیں میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ نبی کا مکھڑا ہے، اور کیوں نہ ہو نبی کا مکھڑا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو، تمام جہان میں جو خوبصورتیاں جو ہیں بٹوری جاتی ہیں، یہ نبی ہی کے تو
حسن کا صدقہ ہے اور نبی ہی کے حسن کے صدقے سے یہ تمام جہان پیدا ہوئے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نور کی اصل ہے وہ جو ہے کسی دوسرے نور سے جو ہے کم ہو؟ تو تمام نور کا جو خلاصہ ہے، تمام نور کا جو مجموعہ ہے، تمام نور کی جو اصل ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. اب جو ہے جب اپنا محبوب سامنے ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے. اس کی جو ہے ذہنی جو اس کا ذہن جو ہے مکمل طور پر اپنے محبوب کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اب جو ہے محبوب تمام محبوبوں کا سردار ہے اور تمام دنیا جس کی چاہنے والے ہیں، چاہنے والی ہے، وہ محبوب جو ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود ہیں. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی کی ذات بابرکت آتی ہیں، آپ فرماتے، آپ عرض کرتے ہیں، پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی نبی کا جو ہے دیدار کر لیا، نبی کا دیدار کرنے کے بعد جو ہے آپ شعر لکھتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. اب اندازہ تو لگائیں، جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے شیخ طریقت کہتے ہیں، پیر طریقت کہتے ہیں، لیکن جب نمازوں کی بات آتی ہے، جب عشق رسالت کی بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم عالم جذب میں ہیں. اب جو ہے ڈانس کرنے کو اور طرح طرح کے ناچنے کے حوالے سے جو ہے لوگ عالم جذب کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے بڑا مجذوب کون ہے؟ جس نے نبی کا دیدار اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کیا، لیکن وہاں پر شریعت کی پاسداری ایسے کہ حسن کا خلاصہ موجود ہے کہ جس حسن کو دیکھ کر اگر دیکھا جائے تو حسن کا صدقہ یوسف کو ملا. اور یوسف ایسے خوبصورت کہ جب یوسف علیہ السلام کو جو ہے ان کے حوالے سے جب بیان کیا جاتا ہے، جب زلیخا کو جب لوگ پسو پیش کرتے ہیں، ان کے حوالے سے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ زلیخا اس قدر جو ہے کسی کے حسن میں کیسے فدا ہو سکتی ہیں. زلیخا لوگوں کو جمع کرتی ہیں، ایک پھل دیتی ہے ہر کسی کے ہاتھ میں، اور جو ہے دوسرے ہاتھ میں ایک چھری دیتی ہے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو پکارتی ہیں. جب آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، لوگ آپ کے حسن کو دیکھ کر اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے پھلوں کو کاٹنے کی بجائے وہ خاتون جو عورتیں تھیں وہ نبی پاک حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بجائے پھلوں کو کاٹنے کے اپنے انگلیوں پر ہی جو ہے چھری پھیر دیتی ہیں. لیکن قربان جائیں، یہاں پر یوسف کے لیے، یوسف کے حسن پر مصر کی عورتیں، مصر کی خواتین اپنی انگلیوں کو کٹاتی ہیں. لیکن قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مرتبت پر کہ آپ کے لیے خواتین انگلی نہیں کٹاتی، آپ کے لیے مردان عرب اپنے سروں کو کٹا دیتے ہیں، انگلیاں خواتین کٹاتی ہیں. یہاں آپ کے حسن کے لیے مردان عرب اپنے جو ہے سروں کو کٹاتے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو مجذوب کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے مجذوب تو نہیں ہیں، لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا سامنے آتا ہے، جیسے آپ کا چہرہ جو ہے سامنے آتا ہے، کہتے تو ہیں پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. فرماتے ہیں یہاں پر شریعت کی پاسداری اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیسے ہیں. دیکھیں کہ سجدہ تو صرف خالق کو کیا جانا ہے، سجدہ صرف اللہ کو کیا جانا ہے، حسن کا خلاصہ موجود ہے. دل کہتا ہے کہ سجدے میں گرا جائے، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے کامل حسن کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو کس قدر قابو میں رکھا کہ شریعت کی پاسداری کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا، شریعت کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ جو ہے فرمایا روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے اے احمد رضا. اب جو ہے حسن کا خلاصہ تیرے نظر کے سامنے ہے، لیکن یہ تیرا امتحان ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تو جو ہے عشق و محبت میں اپنے آپ کو اس قدر گما دے کہ تو جو ہے اپنے جو ہے دل کو سجدے میں جھکا لے، اور یہ شریعت کے خلاف بات ہے. اب دیکھیں یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شریعت کی پاسداری ہے کہ ایسے مقام میں
لوگوں کے خیالات اور لوگوں کا ذہن اپنے قابو میں باقی نہیں رہتا، لیکن شریعت کی پاسداری کا شوق ایسا کہ اس قدر جو ہے عظیم مقام حاصل کرنے کے بعد بھی شریعت کی پاسداری آپ کے ذہن میں ہمیشہ مستحضر رہا کرتی تھی۔ علمی لیاقت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حج ہی کے سفر کے حوالے سے فرمایا گیا، حج کا جب سفر تھا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لوگوں کے درمیان بڑے چرچے تھے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ہندوستان کا ایک احمد رضا ہے لوگوں کے حوالے سے جس نے گمراہی اور بدعات و ضلالت کے حوالے سے فتوے جاری فرمائے ہیں۔ اب جو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ میں تشریف لے جاتے ہیں، کچھ شر پسند علماء نے ترکیب بنائی، اب جو ہے ان کو جو ہے اپنی اصلیت اور اپنی صلاحیت اور اپنی حقیقت کا مزایا چکایا جائے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ اس وقت موبائل کا، اینڈرائڈ موبائل کا کوئی زمانہ نہیں تھا، موبائل میں PDF فائل کتابوں کی نہیں ہوتی تھی، نیٹ کا زمانہ اتنے عروج پر نہیں تھا یا بالکل نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی صلاحیت اور لیاقت کیسی تھی، اس چیز کو آپ سمجھیں کہ آپ جو ہے مکہ المکرمہ میں حج کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں، کچھ شر پسند علماء نے آپ کو جو ہے امتحان کے طور پر جانچنا چاہا۔ اب جو ہے جانچنے کے لیے ترتیب بنائی کہ آپ کی بارگاہ میں جو ہے علم غیب کے حوالے سے سوال پیش کیے جائیں۔ اب جو ہے احمد رضا کے پاس تو کوئی کتاب موجود نہیں ہے، دیکھتے ہیں کیسے جواب دیتا ہے۔ قربان جائیں، آپ جو ہے مکہ المکرمہ سے مدینے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لوگوں نے سوال پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت جو ہے علم غیب نبی کے حوالے سے کوئی جواب عنایت فرمائے۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ موضوع پر، علم غیب مصطفیٰ پر بغیر کتاب کے مدد کے اپنے سفر کی حالت میں جب قلم اٹھاتے ہیں، مسلسل 8 گھنٹے تصنیف کرتے ہیں اور 8 گھنٹوں میں آپ ایک نہ صرف جواب لکھتے ہیں بلکہ علم غیب مصطفیٰ پر نہ اردو میں نہ ایک صفحہ بلکہ مکمل فصیح عربی زبان میں آپ 8 گھنٹے کی قلیل مدت میں بغیر کتابوں کی مدد کے ایک ایسی کتاب لکھ دیتے ہیں علم غیب مصطفیٰ پر کہ جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شان ہے کہ بڑے بڑے علماء جب کسی کتاب کو تصنیف دیتے ہیں بغیر مستند بڑی کتابوں کے سہارے کے بغیر نہیں دیتے۔ ہمہ وقت 10 20 سینکڑوں کتابیں ان کے سامنے موجود ہوتی ہیں، تب جا کر وہ کسی ایک موضوع پر کوئی ایک کتابچہ لکھ پاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، اللہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو کیسی عظیم صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ بغیر کتابوں کی مدد کے جب آپ کتاب کے لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو نہ صرف اردو میں بلکہ فصیح عربی زبان میں بغیر ڈکشنری کی مدد لیے، بغیر کتابوں کی مدد لیے ایسا دندانے شکن جواب کے طور پر کتاب لکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے، لوگوں کے جو اعتراضات تھے وہ وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پھر علم کا جو لوہا تھا وہ علماء عرب و عجم جو ہے تسلیم کرنے لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء عرب میں کئیوں نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا استاد کہا، مجدد کہا، مجتہد کہا، غرض کے آپ کی شان میں طرح طرح کے جو ہے جملے تعریف کے طور پر بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک آخری واقعہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو یہیں پر موقوف کر دوں گا۔ دیکھیں کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق و جذبہ آپ کے ذہن و دماغ میں کس حد تک کے سوار تھا، اور آپ کے ذہن میں ہمہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کس حد تک کے مستحضر رہتا تھا۔ نان پارا ریاست آپ جانتے ہوں گے، نان پارا ریاست اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نان پارا ریاست سے کچھ لوگ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امام احمد رضا خان، آپ جو ہیں نان پارے میں رہنے والا ایک نواب بڑا پیسے والا ہے، مختلف شعراء نے، مختلف شاعروں نے اس کی شان میں بڑے قصیدے لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عاشق رسول ہیں، جب آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں کہ اے امام احمد رضا، نان پارے کے فلاں نواب کے حق میں کئی شاعروں نے اپنے اپنے قصیدے پیش کیے ہیں،
آپ جو ہے آپ کے حوالے سے لوگوں میں بڑی شہرت ہے، آپ کے اشعار کی لوگوں میں بڑی شہرت ہے، ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے اس نان پارے ریاست کے نواب کے حق میں کچھ تعریفی الفاظ لکھ دیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے اچھے موڈ میں تھے اور جو ہے آپ خوشی کے عالم میں تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ کہیں اپنے ہاتھوں میں قلم لیتے ہیں، ایک کاغذ لیتے ہیں اور لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ لوگ مجھے نواب کے حوالے سے قصیدے لکھنے کہتے ہیں، میں کیوں کر لکھوں؟ کوئی ہے ایسا شخص جو عیب سے پاک ہو، جو عیب سے پاک ہو، اس کے حوالے سے میں قصیدے لکھوں؟ تو سمجھنے والی بات ہے، جب آپ قلم لکھتے ہیں تو نواب کے قصیدے نہیں لکھتے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام لکھ کر عرض کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ حضور کا حسن جو ہے یہی کمال ہے، یہی اکملیت کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، اور ایسا کمال حسن حضور ہے کہ جہاں پر نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں اس نان پارا ریاست کو شعر میں ڈھالتے ہوئے ایسے معنویت بھرے جملے کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آخری کا جو مقطع لکھتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ لکھنے کے لیے آئے تھے نواب کے حق میں شعر، اعلیٰ حضرت وہ کمال حسن حضور کے مطلع کے بعد اخیر میں مکمل لکھنے کے بعد جو مقطع تحریر فرماتے ہیں کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا کیا اس کام کے لیے ہے کہ پیسے والوں کی تعریف و توصیف کرتا پھرے؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نہ نہیں، میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس طرح ایرا غیرہ روٹی کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے آگے پیچھے گھومتا ہے، میرے جہاں پر بھی مجھے رزق ملتا ہے، مجھے اللہ کی جانب سے جو کچھ ملتا ہے وہ نبی کے صدقے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسالت تھا۔ آج لوگ چند پیسوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، بک جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں فروخت کر دیا تھا، اور وہ بارگاہ ایسی ہیں کہ جہاں پر گرنے والے خود سنبھلتے ہیں، جہاں پر کوئی گر جاتا ہے دنیا بھر میں جو ہے گویا اپنے آپ کو سرخرو کر لیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم شخصیت گزری ہیں کہ جن کو آپ صرف شاعر کی حیثیت سے نہ دیکھیں، لوگوں کے دل میں دماغ میں خلجان ڈالا جاتا ہے، شکوک و شبہات کے طور پر بات ڈالی جاتی ہے کہ وہ تو صرف ایک شاعر تھے، وہ شاعر نہیں تھے۔ آپ آئیں میرے لائبریری میں دیکھیں، فتاوی رضویہ اگر دیکھیں 30 جلدوں میں ضخیم، 30 جلدوں میں، جس کے صفحات کا اگر جائزہ لیا جائے تو 22,000 سے زائد صرف اس ایک کتاب کے صفحات اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی۔ ایسی سینکڑوں کتابیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے دین متین پر پیدا ہونے والے اعتراضات کے جواب میں ہمارے لیے، ہمارے دین و عقیدے کی حفاظت کے لیے کر کے چھوڑی ہے۔ تو گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا پابند بنائیں، اپنے نسلوں کے دلوں میں ان کی محبت کا چراغ جلائیں، اور جو کوئی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے غلاظتیں بکتا ہے، یقین جانے وہ ایسا شخص ہوگا جس کا ایمان و عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا، پڑھ سکتا نہیں بلکہ پڑھ گیا یہ سمجھیں، جس نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے زبانیں لان و تان کو دراز کیا۔ اب جو ہے مطلقاً علماء کی شان میں گستاخی کرنے والے، مطلقاً علماء کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ صرف عالم نہیں، عالم ربانی ہیں، ایسے عالم گزرے ہیں کہ جو عالم صرف عالم نہیں، آپ عالم ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، مدبر ہیں، طرح طرح کے علوم کا خزانہ آپ کے پاس موجود ہے، اللہ نے علم لدنی آپ کو عطا فرمائی، یہ تو علم عالم ربانی ہے۔ ایک مطلقاً عالم کو اگر کوئی جو ہے
عالم کے حوالے سے بغض و عداوت رکھتا ہے۔ حضرت امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی عالم کی شان میں گستاخی کی یا ان کو دلی تکلیف پہنچائی، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا جائے گا، دفن کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھ لینا، اللہ رب العزت علماء کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے کو قبلے کی جانب سے پھیر دے گا۔ تو آپ اپنے حوالے سے اس چیز کو بھرپور یاد رکھیں، عالم دین چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان کے حق میں ان کی شان میں گستاخی کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اعلیٰ حضرت تو عالموں کے علماء کے استاد ہیں، علماء ربانی جین کے استاد ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء نے جن کو اپنا استاد، مجدد، محقق اور طرح طرح کے القابات سے نوازا، حق تو یہ ہے کہ آج مریدین اپنے پیر پر نازا ہوتے ہیں۔ پیر اگر کسی پر نازا ہوتا ہے، پیر کسی پر فخر کرتا ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے پیر و مرشد سید آل رسول مہرا روی برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں ہمیشہ اس فکر میں رہتا تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا تو اللہ رب العزت جب پوچھے گا کہ اے آل رسول بتا تو میرے لیے کیا لایا ہے، میں ہمیشہ اس فکر میں لگا رہتا تھا۔ لیکن جب سے امام احمد رضا میرے حلقے مریدین میں آیا ہے، جب سے میں نے اپنی خلافت اس کو نواز دی ہے، حضرت آل رسول مارہ ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے میں مطمئن ہو گیا، اب جو ہے مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ کل بروز قیامت جب رب مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول بتا تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، آل رسول مارہ ربی فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا اے اللہ میں تیرے لیے امام احمد رضا لایا ہوں۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی کا جو خلاصہ پیش کیا لوگوں کے سامنے اور جو تعلیم پیش کی، اسی خلاصے کے مطابق آپ بھی اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ کیا تھا؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے کسی کو جانا ہے تو وہ جانے جانے والی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی کو مانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ ہما وقت جن کی تصویر نگاہوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کے ہیں وہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کی شخصیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان کے زندگی کا خلاصہ وہ یہی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئی۔ ایک آخری جو وصیت آپ نے انتقال سے پہلے فرمائی، یہاں پر عقیدے کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ایک بہت اہم موضوع جس پر باقاعدہ ایک الگ عنوان کے تحت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس پر بیان کروں، لیکن اس پر واقعی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ عامل، دعا تعویذ، بابا گیری، اس ٹاپک پر ایک مکمل بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کا ماننا اب ایسا ہو گیا ہے کہ جو عملیات میں، جو دعا تعویذ میں زیادہ مؤثر ہوگا وہ ولایت کے اتنے بڑے درجے پر فائز ہوگا، حالانکہ عملیات کا تعلق ولایت سے نہیں ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیلاً پھر کبھی بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال سے پہلے جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ کہ جس کسی کو تم نبی کی شان میں ادنا سا بھی گستاخ پاؤ گے، جس کسی کو بھی، اعلیٰ حضرت کے آخری وصیت کے الفاظ، جس کسی کو بھی تم نبی کی شان میں ادنا سا گستاخ پاؤ گے اس سے آپ فوراً الگ ہو جانا، بالکل اسی طرح جس طرح تم دودھ میں گری ہوئی مکھی کو اٹھا کر پھینک دیتے ہو، دودھ سے الگ کر دیتے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو اس بد عقیدہ شخص سے دور کر دینا، الگ کر دینا، اگرچہ پھر وہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور یہ وصیت ایسی نہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، قرآن و حدیث بالکل اس وصیت کے عین مطابق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइक कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंग में अपने जानिसारों को साथ में लेकर गए, अब जो है जंग में जाने के बाद मैदान कारज़ार शुरू होने से पहले देखते हैं सहाबा अपने साथ मौजूद हैं, लेकिन सहाबा में से कुछ के वालिद वहां पर मौजूद हैं, कुछ का बेटा मौजूद है, कुछ के मामू मौजूद हैं, कुछ के अलग अलग रिश्तेदार मौजूद हैं। अब नबी को फिक्र होती है, इतने करीबी रिश्तेदार हैं और आपस में एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं, कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि रिश्तेदारी की मोहब्बत गालिब आ जाए और ये लोग जो है नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के राह में जो है अपनी जानों का नजराना पेश करने के हवाले से पसो पेश करने लगे। अल्लाह ने नबी के दिल को इत्मीनान दिलाने के लिए आयत नाजिल फरमाई, ऐ नबी ये कामिल ईमान वाले हैं, तुम्हारे साथ जो खड़े हैं ये ऐसे ईमान वाले हैं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं, इनको तुम हरगिज नहीं पाओगे। युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी की, ये लोग उनसे मोहब्बत करें, उनसे जो है अपने दिल में नरमी का कोई गोशा रखे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हत्ता के गायब बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है वो उनके हवाले से कभी अपने इजहार मोहब्बत नहीं कर सकते। वलौ कानू आबाहुम, अगरचे वो उनके बाप ही क्यों ना हो, औ अबनाहुम, उनके बेटे ही क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, उनके भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, या उनके खानदान वाले ही क्यों ना हो, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये मुसलमान साधारण नहीं है, अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान को रासिख कर दिया है। अब ईमान की मोहब्बत के आगे रिश्तेदारों की मोहब्बत हरगिज इन पर गालिब नहीं आ सकती। तो ये अल्लाह का पैगाम कुरान में है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी की है, वो चाहे तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो, वो तुम्हारा हरगिज नहीं हो सकता और तुम्हें उनसे मोहब्बत व मवद्दत व अकीदत रखने की गुंजाइश भी नहीं है। अगर तुम उनसे मोहब्बत व मवद्दत व अकीदत रखते हो, मतलब ये है कि तुम्हारे ईमान में कहीं ना कहीं कमजोरी है। अब जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर भी एक अलग मौजू चले जाएगा। आखिर में मैं आपके सामने यही गुजारिश करूंगा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को थामे रखें, आपकी तालीमात को थामे रखें, आपके हवाले से जो है वक्तन फवक्तन मालूम करने की कोशिश करें। ये दावा है कि आपकी किताबें अपनी जगह पर, लेकिन आपके जो शरे, आपके जो हदाई के बख्शिश, जो नातिया कलाम का मजमुआ है, यकीन जाने अगर किसी के दिल में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हल्की बराबर भी कोई रंजिश या कोई खलिश है, सिर्फ वो आला हजरत के नातिया कलाम के मजमुए को ही तशरीह के साथ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो न सिर्फ आला हजरत का नाम लेवा होगा, बल्कि इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने आप में एक मिसाल बनकर रहेगा। ये सिर्फ आला हजरत के नातिया कलाम के मजमुए की बात है, आपकी तालीम तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात को मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन और उलमाए इस्लाम की शान में गुस्ताखिया और गलाज़तें बकने से हमारी ज़बानों को महफूज रखें। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम बिल खैर।